بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسی 10 چیزیں ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ نمبر 1، خون یا پیپ کا اپنی جگہ سے نکل کر ظاہر ہو جانا اور نہ بہنا، یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ نمبر 2، خون جسم سے جاری ہوئے بغیر گوشت کا ٹکڑا جیسا کہ عرق مدنی، جسے کہ رشتہ بھی کہتے ہیں، اس کا جسم سے الگ ہو جانا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو نالی ہوتی ہے یہ جسم سے جب سوکھ کر گرتی ہے تو اس سے خون جاری نہیں ہوتا۔ اگر خون جاری نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، زخم، کان اور ناک سے کیڑے کا نکلنا، یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ نمبر 4، اعلیٰ تناسل کو ہاتھ لگانا، یعنی مرد کا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو ہاتھ لگانا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہاں عورت سے اپنی عورت مراد نہیں ہے بلکہ غیر محرم مراد ہے۔ کہ جو منہ بھر نہ ہو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کی قے جتنی بھی زیادہ ہو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ سویا ہوا آدمی جھک جائے اور اس کی ہپ کے زمین سے اٹھ جانے کا صرف احتمال ہو، شک ہو، یقین نہ ہو، تو اس احتمال سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسا آدمی کہ جس کی ہپ زمین پر لگی ہوئی ہو اور اس نے کسی چیز سے ٹیک لگا رکھی ہو کہ اگر اس چیز کو ہٹائیں تو وہ گر پڑے، تو اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، نمازی کا رکوع اور سجدے کی حالت میں سو جانا، جبکہ رکوع اور سجدہ یہ دونوں سنت کے مطابق ہوں، ان سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ عشرۃ اشیاء، 10 چیزیں، لا تنقض نہیں توڑتی، الوضوء وضو کو۔ ظہور دمن، ظہور معنی ظاہر ہونا، دم معنی خون۔ ظہور دمن، خون کا ظاہر ہونا، کون سا خون؟ لم یصل، جو نہ بہا ہو، ان محلہ، اپنی جگہ سے۔ وسقوط لحم، سقوط گرنا، لحم معنی گوشت۔ وسقوط لحم، اور گوشت کا گر جانا، من غیر سیلان دمن، سیلان معنی بہاؤ، دمن معنی خون، خون کے بہے بغیر گوشت کا گر جانا۔ کل عرق المدنی، جیسا کہ عرق مدنی۔ الذی، جسے یقال لہو کہا جاتا ہے، رشتہ، اس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے، پنجابی میں اس کو ناڑو بھی کہتے ہیں۔ وخروج دودۃ، دودہ کیڑے کو کہتے ہیں، کیڑے کا خروج یعنی نکلنا، من جحر، زخم سے، و اذن، اور کان سے، و انف، اور ناک سے، یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ ومس ذکر، ذکر یعنی مرد کا اپنی شرمگاہ کو مس کرنا یعنی چھونا۔ ومس امرأۃ، اور عورت کو چھونا۔ وقیء، اور ایسی قے، لا یملأ، جو نہ بھرے، الفم، منہ کو، ایسی قے جو منہ کو نہ بھرے۔ وقیء بلغم، اور بلغم کی قے، ولو کثیرن، اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ وتمایل نائم، تمایل مائل ہونا یعنی جھک جانا، نائم معنی سونے والا، سونے والے کا جھک جانا۔ احتمال، کہ احتمال ہو، زوال مقعدتہ، اس کی مقعد یعنی ہپ کے اٹھ جانے کا، سونے والے کا اس طرح مائل ہونا کہ اس کی ہپ کے اٹھ جانے کا، زوال یعنی زائل ہو جانے کا احتمال ہو، شک ہو، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور متمکن یعنی زمین پر ہپ لگا کر سونا، زمین پر ہپ لگا کر سونے والے کی نیند۔ ولو مستندن، اگرچہ کہ اس نے ٹیک لگا رکھا ہو، الی شیء، کسی ایسی چیز سے، لو ازیل، کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، سقط، تو وہ گر جائے۔
علی ظاہری ظاہر قول کے مطابق، ظاہر مسئلے کے مطابق ان دونوں مسئلوں میں فیہما ان دونوں مسئلوں میں وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کب کہ جب سونے والا زمین کی طرف جھک جائے اور احتمال ہو کہ اس کی ہپ زمین سے اٹھ جائے گی، یہ اور وہ شخص کہ جو کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہو، اس کی سورین زمین پر لگی ہوئی ہو، اور اگر اس چیز کو ہٹا دیں جس سے اس نے ٹیک لگائی ہے تو وہ گر پڑے، تو ان دونوں صورتوں میں ظاہر مسئلے کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ مصلٍ نمازی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی، وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا اگرچہ کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہو، عَلَى جہت سنتی سنت کے طریقے پر، جہت منا سنت کے طریقے پر، واللہ الموفق اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔